السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارا الہند مظہری یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو یا لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ شکریہ۔ تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ خوار کے معنی ذلیل، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دوستو، یہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک سب سے بہترین شخصیت، سب سے اونچی شخصیت، ہر انسان کا غمخوار، ہر مخلوق کا غمگسار، ساری کائنات کے سردار، ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے بڑھ کر نہ آدم تھے، نہ شیس تھے، نہ یوسف تھے، اور نہ ابراہیم تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، یہ سب کے سب پرتوں ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی۔ اگر پیارے نبی کی نبوت کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو آدم کو بھی نبوت نہ ملی ہوتی۔ اگر پیارے نبی کو نبوت کی روشنی ملنی نہ ہوتی تو یوسف کو بھی، جن کے سوتیلے 11 بھائیوں نے مل کر کے گہرے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس کنویں سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل اگر نہ ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی نہ ملتی۔ اگر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ نہ ہوتا تو ہم اور آپ بھی اس دنیا میں نہ ہوتے۔ یہ ہم سب وسیلہ ہیں اور ہم سب طفیل ہیں حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ پیدا ہوئے تھے یتیم بن کر، لیکن دنیا کے یتیموں کے سہارا بن کر کے گئے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو پیدا ہوئے عبداللہ کے اس گھر میں، جس گھر میں عبداللہ موجود نہیں تھا۔ آپ کی پیدائش سے 4.5 مہینہ پہلے اس دنیا کے اندر عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آنے والے بیٹا کو یتیم اور در یتیم بنانے والا ہو کر کے عبداللہ جا چکا تھا اللہ کے جوار رحمت میں، لیکن اس یتیم بے سہارا گھرانے میں پیدا ہو کر در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو سہارا دیا ہے، ایسا سہارا دیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کے اندر حسن و جمال نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے دنیا میں علم و کمال نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو دریا میں موج نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو سورج میں روشنی اور تابانی نہ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے تو چاند کے اندر کرنیں نہ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے ستارے جگمگاتے نہ ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے تو آسمان بغیر پیلر کے کھڑا نہ ہوا ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو زمین کو سمندر کے پانی کے اوپر بغیر پیلر کے کھڑا نہ کیا گیا ہوتا۔ اگر یہ زمین اگر ایسی جگہ میں جہاں پانی ہی پانی ہو وہاں کوئی چیز کو بچھائی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ سہارا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی تخلیق کا نظام دیکھیے کہ پیارے نبی کے وسیلے سے زمین و آسمان کو بنایا تو زمین کے لیے بھی کوئی کھوٹا نہیں رکھا، اللہ نے ان کو ایسے بچھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کو، پہاڑ ان کا کھوٹا ہے، وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو کھوٹا بنا دیا، لیکن اللہ نے کس طرح اس زمین کو بچھایا ہے، جہاں کھودو وہیں پانی، جہاں کھودو وہیں پانی۔
پانی، اس زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے نیچے زمین ہے، زمین کے نیچے پھر پانی ہے، پانی کے نیچے پھر زمین ہے، زمین کے نیچے پھر پانی ہے، پانی کے نیچے پھر زمین ہے، اور 6 تہ تک اسی طرح زمین اور پانی، زمین اور پانی ہے، اور 7ویں زمین کے نیچے صرف آگ ہی آگ ہے۔ کیا قدرت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا! آگ کے اوپر زمین کو بچھایا، آگ کے اوپر مٹی، زمین کے اوپر پانی بہایا، پانی بچھا دیا، پھر پانی کے اوپر پھر مٹی، مٹی کے اوپر پھر پانی، پھر پانی کے اوپر پھر مٹی، پھر مٹی کے اوپر پھر پانی، اس طرح 7 تہ تک، 7 منزل تک اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ یہ سب وسیلہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین کے نیچے پانی کا حصہ زیادہ ہے، آگ کا حصہ کم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پانی رحمت ہے اور آگ زحمت ہے، آگ جہنم کا حصہ ہے، پانی جنت کا حصہ ہے۔ جنت میں پانیوں کی نہریں بہیں گی، شہد کی نہر بہے گی، اور شرابن طہورا کی نہر بہے گی، دودھ کی نہر بہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پانی جنت کا حصہ ہے اور آگ جہنم کا حصہ ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے جہنم کے حصے کو کم رکھا ہے اور جنت کے حصے کو زیادہ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کا مقصد یہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جنت میں جانے والے زیادہ پیدا ہوں اور جہنم میں جانے والے کم پیدا ہوں۔ فرعون کم ہو، موسیٰ زیادہ ہو، نمرود کم ہو، ابراہیم زیادہ ہو، اور ابو جہل کم ہو، محمد رسول اللہ اور ان کے غلام زیادہ ہو۔ یہ سب طفیل ہے اور صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، محبت ہے، عقیدت ہے جناب محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس بات کی عقیدت ہے کہ واللہ اگر ہمارے پیارے نبی کے چہرے میں رونق نہ ہوتی تو 14ویں رات کو بھی رونق اور بہجت نصیب نہ ہوتی۔ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو نہ ہوتی تو دنیا کے لاکھوں عطر کے اندر، لاکھوں گلابوں کے اندر، لاکھوں چمیلیوں کے اندر، رات رانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ خوشبو نہ اتار دیتے۔ یہ سب ساری خوشبوئیں یہ سب کے سب طفیلی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے، پیارے نبی کے پسینے کی خوشبو یہ اصل خوشبو ہے، اور یہ ساری دنیا کی خوشبوئیں وہاں سے مستنیر ہو کر اور وہاں سے نور لے کر، وہاں سے حصہ بھیگ کا حصہ لے کر کے یہ خوشبودار بنی ہیں۔ پیارے نبی کا علم اصل علم ہے، اور یہ جتنے بھی دنیا کے اندر اہل علم ہیں، چاہے اہل سائنس ہو یا اہل جغرافی ہو یا اہل میتھ ہو یا اہل کوئی میتھمیٹک ہو یا کوئی عالم ہو یا مفتی ہو یا حافظ ہو یا قاری ہو، کوئی بھی علم پڑھانے والا، یہ سب کے سب محتاج ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے۔ آپ کا علم اصل ہے، اللہ نے آپ کو اصل عالم بنایا، معلم بنایا۔ پیارے نبی خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں معلم اور ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور ایک ٹیچر اپنے خاندان والوں کے نہیں، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، صرف بنو ہاشم کے لیے نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں، بلکہ آپ ساری انسانیت کے لیے معلم بن کر کے آئے ہیں۔ آپ یہودیوں کے لیے بھی معلم بن کر کے آئے، آپ کرسچنوں کے لیے بھی معلم بن کر کے آئے۔ آج ہمارے ہندوستان کے ان تمام ہندوؤں کے لیے بھی آپ معلم بن کر کے آئے، اور ہم جیسے غلاموں کے لیے بھی آپ معلم بن کر کے آئے، اور ساری انسانیت کے لیے آپ معلم بن کر کے آئے ہیں۔ فرمایا سرور کائنات نے بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں ہر انسان کا معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تاکہ ہر کالے گورے، امیر غریب، پسلی چلانے والے، قلم چلانے والے سب کو میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتلا دوں۔
کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈسپلن کیا ہے، زندگی گزارنے کا اخلاق کیا ہے اور کیریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ اے انسان، اگر تو باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے تیرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اے انسان، اگر تو بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اے انسان، اگر تو کسی کا داماد ہے تو داماد ہونے کی حیثیت سے تیرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر تو سسر ہے تو تیرے سسر ہونے کی حیثیت سے تیرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر تو غلام ہے تو غلام ہونے کی حیثیت سے آقا کے سامنے تیرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اور اگر تو آقا ہے تو تیرے آقا ہونے کی حیثیت سے اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے اوپر تیری کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ کیا وقار ہونا چاہیے؟ کیا تیرے اندر آئیڈیل والی زندگی ہونی چاہیے؟ اگر تو شوہر ہے تو اپنی بیویوں کے سامنے کس طرح تو تیرا شوہر ہونے کا کیریکٹر چاہیے؟ اور اگر تو دائی ہے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے تو کشکول تبلیغ لے کر کے گلی گلی گھومتا ہے تو تیرے گلی گلی گھومنے میں تیرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ سب اگر آپ کو ملے گا، یہ سارا کردار، یہ سارا آئیڈیل، یہ سارا نمونہ اگر ملے گا جناب محمد رسول اللہ در یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے اندر، اسی کو اللہ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً قسم سے کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ارے میں قسم سے کہتا ہوں، جہاں لقد آ جاتا ہے علماء جانتے ہیں عربی کا گرامر کہ لقد میں قسم کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ قسم سے کہتا ہوں، اللہ فرماتے قسم کھا کر فرماتے ہیں، تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں یقیناً یہ قسم سے کہتا ہوں، ہم نے اے انسانوں، اے امت محمدیہ، اے امیروں، اے غریبوں، اے ڈاکٹروں، اے مریضوں، اے دامادوں، اے سسوروں، اے باپ، اے بیٹوں، تم سب کے سب سنو، اگر تم کو ہر شعبہ حیات میں، ہر ڈپارٹ زندگی کے اندر اگر تم کو کوئی آئیڈیل لینا ہے، نمونہ لینا ہے، اگر تم کو قانون زیست حاصل کرنا ہے تو اٹھا کر دیکھو میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تم کو ہر زندگی کا، ہر شعبے کا تم کو نمونہ ملے گا۔ باپ کو باپ ہونے کا نمونہ ملے گا، کیونکہ پیارے نبی بھی فاطمہ کے باپ تھے، ام کلثوم کے باپ تھے، زینب کے باپ تھے، رقیہ کے باپ تھے، ابراہیم کے باپ تھے، قاسم کے باپ تھے، طیب کے باپ تھے، 3 بیٹے 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھو پیارے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ آپ بھی تو آمنہ کے بیٹے عبداللہ کے در یتیم تھے، آپ کا کیا طریقہ تھا؟ روایت میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ 5 سال کی عمر مبارک میں مدینہ گئے۔ مدینہ آپ کا نانیال تھا اور مکہ آپ کا دادیال تھا، اور یہ دونوں شہر کو اللہ نے مبارک بنا دیا۔ جہاں سے پیارے نبی کے نانیال کی نسبت، وہاں پیارے نبی کو آپ نے ہمیشہ کے لیے آرام گاہ بنا دیا، اور جہاں پیارے نبی کا دادیال ہے مکہ شریف، وہاں دین اترنے کا مرکز بنا دیا اور وہاں حج کا مرکز بنا دیا۔ ساری دنیا والوں کے لیے کھچ کھچ کر آنے کے لیے وہاں مقناطیسی شہر بنا دیا، وہ ہے شہر مکہ۔ یہ مکہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور آپ کی دین کا نشو و نما ہوتا ہے مدینہ سے۔ دین آنا شروع ہوتا ہے مکہ میں، لیکن نشو و نما اور دین کی نشر و اشاعت ہونے لگتی ہے مدینہ سے۔ مکہ کے اندر آپ 13 سال رہے نبی ہونے کے بعد، لیکن دین یہاں اتنا نہیں پھیلا، لیکن دین کی بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں، پرائمری چیزیں، یہ سب کے سب یہ مکہ کے اندر اتر گئی ہیں۔ اور جب آپ مدینہ گئے ہیں صرف وہاں 10 سال آپ کو رہنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، مگر اسی 10 سال کے اندر رحمان و کریم نے اتنا آپ سے کام لیا، آپ کے جود و سخا، آپ کے اخلاق و کردار وہاں جب پھیلنا شروع ہوا، آپ کی خوشبوئیں دنیا کے کونے کونے میں
پھوٹنے لگی آپ کے اخلاق کی خوشبو، آپ کے خدمات انسانیت کی خوشبو، خدمت انسانیت کی خوشبو جب دنیا کے کونے کونے میں پھوٹنے لگتی ہے تو دین آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ دین آگے بڑھا کہ یہاں 13 سال تک 313 کم و بیش مسلمان تیار ہوتے ہیں، اور وہاں 10 سال کے اندر 1,24,000 صحابہ جو جانثار صحابہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا جوہر کہ جہاں جب اخلاق تعلیم اور تبلیغ کے ساتھ اخلاق مل جاتے ہیں، قربانیاں مل جاتی ہیں، سخاوت مل جاتی ہے، شرافت مل جاتی ہے، خدمت انسانیت جہاں تعلیم و تبلیغ کے ساتھ مل جاتی ہے، وہاں تعلیم بھی کامیاب ہوتی ہے، وہاں تبلیغ بھی کامیاب ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں کچھ دنوں تک رہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ 1 مہینہ مسلسل اپنے نانیال میں مہمان رہے اپنے ماں کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ ایک خادمہ لڑکی بھی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خادمہ لڑکی بھی تھی۔ پیارے نبی چھوٹے تھے، 5 سال کی عمر کے بچے تھے، وہ خادمہ تھی، اور پیارے نبی کی پیاری ماں حضرت بی بی آمنہ بھی تھی۔ 1 مہینہ کی مہمانی کے بعد اب تینوں واپس ہو رہے ہیں مکہ کی طرف۔ آتے 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 ایک گاؤں تک پہنچتی ہیں حضرت بی بی آمنہ، ہم سب کی ماں، روحانی ماں، کہیے بے شک ہماری ماں ہے۔ حضرت بی بی آمنہ بے شک ہماری کیا ہے؟ ماں۔ اگر بی بی آمنہ نہ ہوتی تو آپ کے پیٹ سے محمد پیدا نہ ہوتے، اور محمد نہ ہوتے تو ہم کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ تو حضرت بی بی آمنہ آپ کو لے کر کے آ رہی ہیں۔ ایک گاؤں کا نام ہے ابوا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، بلکہ مدینہ سے قریب ہی علاقے کے اندر ابوا نامی گاؤں ہے۔ اس غلام کو دوسری بار جب حج میں جانے کا موقع ملا تو اس موقع پر میں بہت تلاش کرتا رہا کہ ابوا گاؤں کہاں ہے۔ تو میں اپنے بس کے ڈرائیور سے میں نے عربی میں بات کر کے کہہ دیا تھا کہ جہاں ابوا نامی گاؤں ہے تو ذرا آپ مجھے بلا لیجئے گا، اسی راستے کو ہوتے ہوئے کم سے کم وہاں تو پیارے نبی کے ابوا، اس گاؤں کو جہاں پیارے نبی کی والدہ کی تاریخ ملتی ہے، کم سے کم اپنے بھر نگاہ سے دیکھ تو لوں۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری ماں اور وہ خادمہ اور پیارے نبی ابوا نامی گاؤں تک پہنچے۔ اچانک بی بی آمنہ کو بخار آیا، اور بخار جو آیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑھنے ہی لگا، اس قدر بڑھ گیا کہ اسی بخار کی تپش میں بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی۔ پیارے نبی چھوٹی سی عمر کے بچے ہیں، 5 سال کی عمر کے بچے ہیں، خادمہ ہے اور ماں تھی ساتھ، اور وہ بھی انتقال کر گئی۔ پیدائش سے 4.5 مہینہ پہلے باپ کا سایہ اڑ گیا تھا، تو کم سے کم ماں کے اوپر سہارا۔ اور ماں ایسی ہوتی ہے کہ اگر شوہر نہ رہے، بچے کا باپ نہ رہے، تو بچے کو کبھی باپ نہ ہونے کا احساس ہونے نہیں دیتی ہے۔ باپ کے رہتے ہوئے ماں مر جاتی ہے تو بچہ حقیقت میں یتیم کہلاتا ہے، کیونکہ ہم جیسے بد اخلاق باپ اپنے اخلاق، برے کیریکٹر کے ذریعے سے اپنے چھوٹے بچوں کو جن کو ماں کا سایہ ختم ہو چکا ہے، تو ایسے بچوں کو کے سامنے ہم کوئی ایسی لڑکی نئی نویلی شادی کر کے لے کر آ جاتے ہیں جن کو بچوں کے پالنے اور پوسنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا۔ ہم دولت دیکھ کر کے جہیز کی لالچ میں لے کر آ جاتے ہیں، اور ہماری گزشتہ بیوی کی بچوں کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ سوتیلی ماں کا سوتیلا پن شروع ہو جاتا ہے، پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا بےڈھنگا پن ہے کہ ہم جو ہے تھوڑی سی دولت کی لالچ میں بچوں کی زندگی کو ہم اجیرن بنا دیتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اپنے جو نئی بیوی لے کر
کے آتے تو کوئی بیوہ بیوی کو لے کر کے آتے، انہی کے مانگ کے اوپر خوشی کا سندور لگا کر ہم اپنے گھر میں سجا کر لے کر کے آئے ہوتے، تاکہ بیوہ بیوی کو جب وہ بیوہ ہو کر کے آئے گی اور ہماری بیوی بن کر کے آئے گی تو ان کو بچوں کی قدر ہوگی، بچوں کا پیار ہوگا، بچوں کا سہاگ اس کے دل کے اندر ہوگا۔ لیکن ہم لوگ یہ مال کے پجاری، مال کے لالچی ہوتے ہیں، نہ بچوں کی قدر دانی ہوتی ہے، نہ بچوں کا احترام ہوتا ہے ہمارے دلوں میں۔ تو جیسی ہماری نیت ہوتی ہے ویسے ہمارے گھروں میں برکتیں بھی آتی ہیں۔ تو بہرحال کہ وہ ماں تھی، ماں کا یہ کردار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بچوں کے لیے باپ نہ ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتی ہے۔ اب جب ماں کا بھی انتقال ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، تو آپ بالکل بے سہارا ہو گئے، نہ باپ رہے نہ ماں رہی۔ اب آپ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ ابوا نامی گاؤں والوں نے مل کر کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری ماں بی بی آمنہ کی قبر بنائی اور نہلا دھلا کر کے کفن